علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم علماء اسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے واقعات کو جانتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں بھی علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور علماء اسلام نے جو دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر دین کی خدمت کرنے کا ہمیں بھی جذبہ ملے، اور ان علماء کی قدر کرنے، ان کی مزید عزت کرنے، اور ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو چھوڑے ہوئے علمی اثاثے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرنے، ان سے نفع حاصل کرنے کا ذہن بنے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم مختلف علماء کرام کی زندگیوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں جس ہستی کا ذکر خیر کریں گے، ان کو روحانی طور پر اور علمی طور پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے ایک خصوصی تعلق اور خصوصی نسبت حاصل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے برے صغیر کی سرزمین کو دینی علوم کے اعتبار سے بڑا زرخیز بنایا ہے کہ اس سرزمین پر برے صغیر میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور انہوں نے ایسی ایسی علمی تحقیقات کی، ایسی دین کی خدمت کی کہ ان کی تحقیقات اور ان کی کتابوں اور ان کی دینی خدمات کا شہرہ عرب دنیا میں بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، برے صغیر کے ان عظیم علماء، ان عظیم شخصیات میں سے ایک چمکتا دمکتا نام ہے جن کا آج ہم ذکر خیر کریں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ سید المفسرین، فخر الاماثل، بدر المماثل، صدر الافاضل، خلیفہ اعلیٰ حضرت سید حکیم مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، عظیم نام ہے اور عظیم کام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خصوصی فیضان لینے والے ہیں، جن کو علمی دنیا میں صدر الافاضل کے ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے۔ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی تعارف سنتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی۔ چنانچہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ فخر الاماثل، بدر المماثل، صدر الافاضل حضرت سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 21 صفر المظفر 1300 سن ہجری بمطابق 1 جنوری 1883 عیسوی کو مراد آباد ہند کے شہر میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام غلام مصطفیٰ رکھا گیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرفی نام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی، ان کے والد اور ان کے والد، یعنی تقریباً 3 پشتوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک علم و ادب کا اور تہذیب کا شاندار سلسلہ رہا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں علمی مزاج اور علمی شعور رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت چھوٹی عمر ہی میں قرآن مجید ناظرہ پڑھا اور پھر حفظ قرآن کیا۔ اس حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ تقریباً 8 سال کی عمر میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کو حفظ فرما لیا۔ صرف ناظرہ نہیں بلکہ 8 سال کی کم عمری میں صدر الافاضل کو رب تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ فرمایا، اور اس کے بعد اپنے والد محترم مولانا سید معین الدین نزہت سے اردو اور فارسی میں لکھنا پڑھنا سیکھا، اور اس کے ساتھ درس نظامی کی آپ نے ابتدا فرمائی، اور کئی بڑے بڑے شیوخ سے، اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ چنانچہ درس نظامی کی تعلیم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولانا شاہ فضل احمد امروہی اور مولانا شاہ گل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور حفظ کے بعد اور درس نظامی کے علوم سے فراغت کے بعد
آپ کی عمر مبارک صرف 19 سال تھی. یعنی 19 سال کی عمر میں نوجوانی کے عالم میں صدر الافاضل نے درس نظامی یعنی عالم کورس کے سلیبس کو، اس سبجیکٹ کو مکمل فرمایا اور سند فراغت حاصل کی. درس نظامی سے فراغت کے بعد تقریباً 1 سال تک آپ نے فتویٰ نویسی کی مشق کی، یعنی فتویٰ لکھنے کی پریکٹس کی، اور اس کے بعد آپ نے باقاعدہ فتویٰ نویسی بھی شروع فرما دی، اور ساتھ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تدریس کا عمل بھی فرمایا. یعنی عالم بن کر عالم بنانے کے لیے آپ نے ایز اے ٹیچر کے طور پر، استاد کے طور پر پڑھانا شروع کیا، اور آپ کا انداز بڑا شاندار تھا، بڑا نرالا تھا، بڑی پیچیدہ اور ادق قسم کی ابحاث کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے آسان پیرائے میں، آسان جملوں کے ساتھ بیان فرماتے تھے. صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے انداز تدریس اور آپ کی ایک استاد والی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے مدرسے سے فارغ ہونے والے جو طلبہ تھے، جو آپ کے تلامذہ تھے، جو آپ کے شاگرد تھے، وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے مدرسوں کے اور بڑے بڑے جامعات کے بانی بنے. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ 19 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی کمال اور علوم میں رسوخ عطا فرمایا تھا. کئی علوم میں آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے مہارت عطا فرمائی تھی. تو جوانی کی عمر میں تقریباً 20 سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور نبی کریم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیبیہ پر ایک کتاب لکھنے کا ارادہ فرمایا، اور شرعی دلائل یعنی قرآن کی آیات، تفاسیر اور احادیث وغیرہ کے ذریعے اور علمی اور شرعی دلائل کو جمع فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب تحریر فرمائی. اس کا نام ہے الکلمۃ العلیٰ لإعلاء علم المصطفیٰ. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب تحریر فرمائی تو یہ کتاب الکلمۃ العلیٰ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسی علمی اور عبقری شخصیت نے جب اس کتاب کو ملاحظہ فرمایا کہ 20 سال کے نوجوان نے علوم غیبیہ پر اتنی شاندار تحقیقی کتاب لکھی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تاثرات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ماشاء اللہ عز و جل، بڑی عمدہ نفیس کتاب ہے یہ. 9 عمری اور اتنے احسن دلائل کے ساتھ اتنی بلند کتاب مصنف کے ہونہار ہونے پر دلالت کرتی ہے. اور یوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صدر الافاضل کی اس خدمت پر اور اس کوشش پر آپ کو سراہا. مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں ایک بد مذہب نے معاذ اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر بہتان باندھتے ہوئے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اہانت کرتے ہوئے آپ کے خلاف ایک آرٹیکل لکھ کر ایک اخبار میں چھپوایا. چونکہ وہ بد مذہب تھا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بد مذہبوں کا رد فرمایا کرتے تھے، اسلام اور سنیت کے اصل چہرے کو لوگوں کے سامنے واضح فرماتے تھے، تو دین کی دشمنی کے اعتبار سے اس بد مذہب نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلاف ایک کالم لکھا. جب صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا، اگرچہ بظاہر اس وقت تک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بظاہر کوئی ملاقات اور بظاہر کوئی ایک تعلق کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علمی کام سے آپ متاثر تھے. آپ کو معلوم تھا کہ ایک بہت بڑی یہ علمی شخصیت ہیں، اہل سنت کے تاجدار ہیں. تو پھر صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بد مذہب کا رد کرتے ہوئے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو ستھرے نکھرے ہوئے اسلامی عقائد ہیں ان کا دفاع کرتے ہوئے ایک آرٹیکل لکھا، ایک مضمون لکھا، اور ایک ذریعے سے آپ نے اسی اخبار میں اس آرٹیکل کو جواب کے طور پر شائع کروایا. جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سب کچھ پیش کیا گیا، صدر الافاضل کی وہ تحریر پیش کی گئی، وہ آرٹیکل پیش کیا گیا، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑی فرحت کا، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو حکم فرمایا اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے ہاں مدعو فرمایا، اور یوں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اور صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوئی. اور یہ ایسی ملاقات تھی کہ اس کے بعد صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت ہی کے ہو کر رہ گئے. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ہفتے میں تقریباً 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن صدر الافاضل حکیم مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کو ایک باریابی حاصل تھی اور بڑا اعتماد بھی تھا. مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کئی مواقع پر
صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا وکیل مطلق بنایا اور کئی معاملات میں ان کو آگے فرمایا. یعنی کہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو جانا ہوتا یا کوئی کام کرنا ہوتا تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت صدر الافاضل کو وہ ذمہ داریاں سونپ دیا کرتے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ترجمہ قرآن کنز الایمان تحریر فرمایا، چونکہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے آن دی اسپوٹ فی البدی قرآن مجید کا ترجمہ لکھوایا. اب ترجمہ مکمل ہونے کے بعد اس کی اشاعت، اس کو پبلش کروانے کا مرحلہ تھا تو صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ادارے میں ایک پریس قائم فرمائی اور باقاعدہ کنز الایمان کی اشاعت کے لیے ایک پروجیکٹ تیار فرمایا اور خوش عقیدہ افراد کو جمع کیا گیا. اور جتنے بھی افراد تھے جنہوں نے ترجمہ کنز الایمان کو شائع کرنا تھا، تمام افراد باوضو ہو کر یہ کام کیا کرتے تھے. اور صدر الافاضل نے اپنی نگرانی میں، اپنی سرپرستی میں ترجمہ کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کیا ہوا شورۂ آفاق ترجمہ قرآن ہے، جو تمام تراجم پر برتری فوقیت رکھتا ہے، اس کو سب سے پہلے شائع کروانے والے یہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج جو دنیا میں کنز الایمان کی بہار ہے تو سب سے پہلے کنز الایمان کو اشاعت کے مراحل سے گزار کر منظر عام پر لانے والے یہ صدر الافاضل بدر المماثل فخر الاماثل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. اور اس پر مزید کمال یہ کہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علوم اعلیٰ حضرت سے فیض لیتے ہوئے، ترجمہ کنز الایمان سے فیض لیتے ہوئے قرآن مجید کے اس ترجمہ کنز الایمان پر ایک تفسیری حاشیہ لکھا. اردو زبان میں آپ نے قرآن مجید کی مختصر تفسیر تحریر فرمائی جس کو تفسیر خزائن العرفان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ترجمہ کنز الایمان کے تحت لکھی گئی تفسیر تھی اور کئی مقامات پر صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمہ کنز الایمان کے محاسن اور خوبیوں کو بیان فرمایا ہے. اور آج جب ترجمہ کنز الایمان شائع ہوتا ہے تو گویا کہ اعلیٰ حضرت کا کیا ہوا ترجمہ قرآن کنز الایمان اور صدر الافاضل کی ہوئی تفسیر خزائن العرفان آپس میں لازم و ملزوم ہیں. یعنی عام طور پر نارملی ان دونوں کو ایک ساتھ شائع کیا جاتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گویا کہ اہل سنت پر، اہل اسلام پر احسان ہے کہ آپ نے ترجمہ کنز الایمان کو باقاعدہ سب سے پہلے شائع بھی کروایا اور اس پر تفسیری حاشیہ تحریر کر کے مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت کا گویا کہ سامان فرمایا کہ آپ کے تفسیری حاشیے کو پڑھ کر لوگ قرآن مجید کا فہم حاصل کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی صلاحیتوں سے نوازا تھا. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ شاندار مصنف، شاندار عالم اور شاندار مدرس یعنی ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ پائے کے مناظر بھی تھے اور اپنے دور میں اٹھنے والے کئی فتنوں کا آپ نے کلا کما فرمایا. کئی مناظرے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں بیان کیے جاتے ہیں اور آپ نے علماء کی ایک گویا کہ پوری فوج تیار فرمائی، اپنے تلامذہ کو تیار فرمایا جنہوں نے دین متین کی نظریاتی سرحدوں کی پاسبانی کی. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے صدر الافاضل کو یہ کمال بھی عطا فرمایا تھا کہ علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم طب بھی حاصل کیا. اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل لگتا ہے حکیم مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے اپنے دور کے ایک بہت بڑے حکیم سے اس علم کو حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ علم طب میں ایسی مہارت عطا فرمائی تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بعض اوقات مریض کا چہرہ دیکھ کر مرض کی تشخیص فرما دیا کرتے تھے کہ اس بندے کو یہ مسئلہ ہے. اور دعوت و تبلیغ اور تدریس اور تصنیف وغیرہ کے کاموں سے جب آپ کو فراغت ملتی تو فارغ اوقات میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم طب کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے خلق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا اسپیشل لسٹ بنایا تھا کہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس علماء علوم دینیہ بھی حاصل کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کئی علماء نے صدر الافاضل سے علم طب یعنی حکمت کا علم بھی سیکھا تھا.
مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح پروگرام کی ابتدا میں ہم نے سنا کہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ پائے کے مدرس تھے اور ایسے شاندار استاذ تھے کہ آپ کے تربیت یافتگان میں بڑے بڑے علماء کے نام آتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے خود بھی ایک مدرسہ قائم فرمایا تھا جو بعد میں جامعہ نعیمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی کی تربیت کے نتیجے میں آپ کے کئی تلامذہ نے، کئی شاگردوں نے مختلف علاقوں میں جا کر مدارس کی بنیاد رکھی، کتابیں تحریر کی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے جو مشہور تلامذہ ہیں ان میں سے چند حضرات کے ہم نام سنتے ہیں، اور یہ وہ تلامذہ ہیں جو اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء بھی تھے اور بڑے بڑے جامعات اور بڑے بڑے مدرسوں کے، بڑے بڑے اداروں کے بانی اور محتمم بھی تھے۔ چنانچہ فخر الاماثل، بدر المماثل، صدر الافاضل حکیم سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ میں ایک شاگرد بانی دارالعلوم حزب الاحناف مولانا ابو البرکات سید احمد قادری صاحب، بانی دارالعلوم نعیمیہ کراچی مولانا محمد عمر نعیمی، بانی دارالعلوم حنفیہ بصیر پور اوکاڑا مولانا ابو الخیر نور اللہ نعیمی جو کہ صاحب فتاوی نوریہ ہیں، بانی دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ عظیم علماء ہیں کہ جو صدر الافاضل کا فیضان لینے والے ہیں، اور صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور آپ کا انداز تدریس کیا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فقیہ اعظم ہند شارع بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دو ہی مدرس دیکھے ہیں۔ مدرس علم دین پڑھانے والے، ٹیچر کو، استاذ کو کہا جاتا ہے، عام طور پر جو درس نظامی پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں ان کو مدرس کہا جاتا ہے، ورنہ کسی بھی علم کو پڑھانے والا جو ہوتا ہے وہ لفظی اعتبار سے مدرس ہے۔ چنانچہ شارع بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دو ہی کمال کے مدرس دیکھے ہیں، ایک صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے صدر الافاضل سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، چند کتابوں کے نام سنتے ہیں۔ چنانچہ صدر الافاضل بدر المماثل فخر الاماثل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اطیب البیان، ایک رسالہ ہے کتاب العقائد جو کہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بڑے پیارے انداز میں شائع بھی کیا ہے۔ آپ کی یہ کتاب سوانح کربلا، یعنی کربلا کے پورے واقعے کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا اور اہل بیت کے فضائل و مناقب کا بیان فرمایا ہے۔ بڑی شاندار تصنیف ہے جس کو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بڑے پیارے انداز میں شائع کیا ہے۔ اسی طرح آپ کی کتاب ہے کشف الحجاب عن مسائل ایصال ثواب، ایک کتاب ہے سیرت صحابہ، ایک کتاب ہے آداب الاخیار، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ آپ اشعار کی صورت میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے تھے۔ تو آپ کے کچھ کلاموں کا ایک دیوان، ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے ریاض نعیم، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شمارہ یعنی ہر مہینے شائع ہونے والا ایک رسالہ بھی متعارف کروایا جس کا نام السواد الاعظم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ علم و عرفان کا آفتاب اپنی تابانی کے ساتھ اہل سنت کو، اہل اسلام کو منور کرتا رہا، اور ان کے علوم و عرفان، ان کی کتابوں، ان کی تدریس، ان کی تقریر، ان کے مناظروں اور ان کے روحانی فیوض سے الحمدللہ آج تک مسلمان مستفید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ صدر الافاضل خلیفہ اعلیٰ حضرت سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک 19 ذوالحجۃ الحرام 1367 سن ہجری بمطابق 23 اکتوبر 1948 بروز جمعہ ہوا، اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہند کی مسجد کے گوشے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار بنا، اور آج بھی زائرین وہاں پر حاضر ہو کر آپ کی روحانی برکتوں کو پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صدر الافاضل کے درجات کو مزید رفعت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو علوم و عرفان صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام
थाम ले